کہ پروردگار نے اس انسان کو جب خلق کیا تو 3 بنیادی عناصر پر اس کی تخلیق کی بنیاد رکھی، روح، جسم اور ان دونوں کے اعتدال کا نام نفس۔ جہاں روح اور جسم آ کر مل جائے اس جگہ کا نام ہے نفس۔ اب روح میں، جسم میں اور نفس میں کیسا اعتدال قائم کیا پروردگار نے؟ سورہ انفطار میں آواز دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھو کس طریقے سے پروردگار گفتگو کرتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے مہربان رب سے کس نے ہٹا دیا، کس نے بھٹکا دیا؟ ایسا رب جو کریم ہے، الذی خلقک، یہ تیرا رب ایسا ہے جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، تیرے عناصر میں اعتدال قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی صورت چاہی دے دی تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ تو عناصر میں اعتدال ہے۔ میں تمہاری خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ یونانی فلسفے نے 4 عناصر بتلائے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آگ پر پانی کو رکھ دو، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی۔ اگر پانی کو انگارے پہ ڈال دو، پانی آگ کو بجھا دے گا۔ اگر ہوا کو مٹی کی زد پہ رکھ دو، دھول بنا کے اڑا دے گی۔ اگر مٹی ہوا کی زد پہ آ جائے تو اسے چلنے سے روک دے گی۔ چاروں دشمن تھے، مگر ایسے عادل کے ساتھ جسموں میں رکھا۔ یہ 4 دشمن، لیکن تمہارے جسم میں آنے کے بعد کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ تم اللہ کی سنت دیکھو، اپنی عادت دیکھو، وہ دشمنوں کو دوست بنا دے، تم دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا۔ تو تمہارے عناصر میں عدل رکھا، تخلیق میں عدل ہے۔ تو جب تخلیق میں عدل ہے تو کیا زندگی میں عدل نہیں ہوگا؟ بھئی یہی تو حیات انسانی کا ضابطہ ہے۔ سورہ حدید میں آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ کیا کمال کی آیت ہے، 57واں سورہ قرآن مجید کا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان رسولوں کو کتاب بھی دی، میزان بھی دی۔ میزان کے معنی ترازو۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب بھی عطا کی اور ترازو بھی عطا کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ پوری انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ یعنی انسانی ضابطہ عدل ہے۔ انبیاء اس لیے آئے، کتابیں اس لیے آئی، نبوتیں اس لیے آئی، ترازو اس لیے آئی کہ پوری انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو۔ وہ حکم دے رہا ہے کہ تم عدل پہ قائم ہو جاؤ، تو عدل کا حکم دینے والا خود عدل پہ قائم نہیں ہوگا۔ ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا۔ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، اور اسی اللہ نے اسی قرآن میں لکھا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو نیکی پہ آمادہ نہیں کرتے۔ اللہ عالم ہے، اگر عالم نہ ہوتا تو تمہیں تخلیق کیسے کرتا؟ تخلیق کی علم رکھتا ہے تخلیق کا۔ جب تمہیں تخلیق کر دیا اس نے، تو اب اگر اس کے پاس گناہ اور ثواب کا علم نہ ہو تو وہ جزا نہیں دے سکتا۔ تو اگر خالق ہے تو عالم ہے، اور جزا دینے کے لیے قدرت ضروری ہے۔ تو پہلے خالقیت سے آیا میں علم تک، علم سے آیا قدرت تک۔ تو قدرت ہے کہ قیامت کے دن، بھائی توجہ رکھنا، قیامت کے دن تمہیں اچھے اعمال کی جزا دے اور برے اعمال کی سزا دے۔ دیکھو جو لوگ اصول دین میں عدل کو نہیں مانتے، انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اگر تو وہ قدرت رکھتا ہے جبھی تو ثواب کی جزا دے گا اور گناہ کی سزا دے گا۔ اگر الٹ جائے تو کیا ہوگا کہ گناہ کی جزا دے دے، گناہگار کو جنت میں بھیجے اور متقی کو جہنم میں بھیجے، کہنے کہ بھائی ایسا نہیں کرے گا۔
کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مان رہے ہو عادل کے ذریعے سے. توحید کو تم نے مانا عادل کے ذریعے سے. اور اب نبوت، بھائی توجہ رہے، نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی آئے تو معجزہ دکھلائے. دیکھو میں اگر کوئی دعویٰ کروں تو تم سند مانگو گے نا کہ دلیل کیا ہے آپ کے دعوے کی. ایسے ہی جب وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ سند لائے گا. اس سند کا نام ہے معجزہ. تو نبی ہو نہیں سکتا اگر معجزہ نہ دکھلائے. نبی ہو نہیں سکتا اگر معجزہ نہ دکھلائے. اب میں پھر تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ جھوٹے کو معجزہ دے دے اور سچے کو معجزے سے روک لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ بھائی ایسا نہیں کرے گا اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مانا عادل کے ذریعے، نبوت کو مانا عادل کے ذریعے. اور اب سارا دین بھیجنے کے بعد اگر قیامت ہی نہ کرے، کہنے لگے کہ نہیں بھائی قیامت تو کرے گا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا عادل ہے. تو توحید کو مانتے ہو عادل سے، نبوت کو مانتے ہو عادل کی بنیاد پر، قیامت کو مانتے ہو عادل کی بنیاد پر. بھائی کمال یہ ہے کہ نبوت ختم کر دی اور قیامت کو آنے نہیں دیا. مالک یا تو نبوت کو کھینچ کے لے جاتا قیامت تک یا قیامت کو کھینچ کے لاتا نبوت تک. یہ درمیان کا کیا ہوگا؟ اب اگر عادل ہے تو امامت کو بھی تسلیم کرو. تو جیسے نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ہے ظلمت، ظلمت کی ضد ہے نور، دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن. اسی طریقے سے عدل کی ضد ہے ظلم، ظلم کی ضد ہے عدل. عدل اور ظلم کی تعریف معلوم ہے؟ عدل بس توجہ رکھنا، وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے. بھائی کوئی مقام صحیح ہو اس تک اسے پہنچا دو یہ عدل ہے. تو کسی کو بٹھلانے سے پہلے دیکھ بھی تو لیا کرو. عدل کی ضد ظلم، ظلم کی ضد عدل. اچھا تو اب یہ ظلم کیا ہے؟ دیکھو ایک چیز بتاؤں، ظلم سے بری شے دنیا میں نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا، ظلم سے بری شے دنیا میں ہے ہی نہیں. ایک ہے عنوان اولی، یہ فقہ کی بات آ گئی ہے درمیان میں تو اس بات کو بھی سنتے جاؤ، نوجوان دوست یاد رکھیں. عنوان اولی، عنوان ثانوی. اولی اور ثانوی تو جانتے ہو نا، پہلا اور دوسرا. عنوان اولی یہ ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے. یہ عنوان اولی ہے. پہلا اور بنیادی حکم سور کا گوشت حرام، شراب حرام. لیکن اگر 3 وقت کا فاقہ ہو تو بقدر ضرورت حلال. یہ عنوان ثانوی ہے. دیکھو یہ فقہ اسلام ہے اور کسی ایک فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں میں جتنے بھی فقہ ہیں ان میں عنوان اولی اور عنوان ثانوی. اور سورہ نحل میں اور سورہ مائدہ میں اور دوسرے مقامات پر پروردگار نے اس بات کو ارشاد فرمایا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. جب اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جائے گی. تو عنوان اولی کا حلال، عنوان ثانوی میں حرام، عنوان اولی کا حرام، عنوان ثانوی میں حلال. طے ہو گئی بات. یہ پورے فقہ اسلام کے اندر رائج ہے. لیکن ظلم نہ عنوان اولی میں حلال ہے نہ عنوان ثانوی میں حلال ہے. تو ظالم دنیا کی بدترین مخلوق، ظلم نہ پہلے درجے میں حکم کے جائز ہے نہ حکم کے دوسرے درجے میں جائز ہے. کتنی بری شے ہے. اس لیے اللہ نے کہا بودن للقوم الظالمین، دور ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے ظالم. ظالم وہ جو قربت الہی سے بہت دور ہو. بودن للقوم الظالمین. اور اب ایک مرتبہ سورہ فرقان میں آواز دی، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یہ آیہ مبارکہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی آیہ مبارکہ میں نے تمہیں ہدیہ کی. اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں محفوظ رکھو گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت اور پشیمانی سے کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا. تو تنہا رسول پہ ایمان کافی نہیں ہے، جب تک سبیل پہ بھی ایمان نہ ہو. تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ وہ سبیل کیا ہے جس پر رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے. اسی سورہ فرقان میں آواز دی، قل
ما اسلکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر دینی ہے تو سبیل کا دامن تھام لو. بودان بودان للقوم الظالمین, دور ہو جائے ظالم ہمارے پاس سے. تو ظالم وہ, بھائی جملے کو الٹ دینا, ظالم وہ جو اللہ سے دور ہو, اور عادل وہ جو اللہ سے قریب ہو. اب جتنا قریب اتنا عادل, اور جتنا عادل اتنا معصوم. کوئی نہیں ملا مقام قرب الہی میں, بس ایک نظر آیا جسے اللہ نے اٹھا کر کعبہ قوسین پہ بٹھا دیا. دیکھو مقام قرب الہی پر بس ایک ہے, ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. فکان کعبہ قوسین او ادنا, وہ ایک کمان کے فاصلے پہ آیا یا اس سے زیادہ قریب, نہیں معلوم کتنا قریب. دیکھو کیا اللہ کو ایگزیکٹ ڈسٹینس, پورا فاصلہ محمد میں اور اپنے آپ میں معلوم نہیں تھا؟ فکان قاب قوسین, وہ ایک کمان کی صورت میں آیا, ٹھیک ہے نا, او ادنا یا اس سے زیادہ قریب. یہی تو کمال ہے کہ جس طریقے الذی لیسا لصفتہ حد محدود, جس طریقے سے علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں, جس طریقے سے اللہ کی صفاتوں کی حد نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنا رحمان نہیں معلوم, کتنا رحیم نہیں معلوم. وہ مقام توحید ہے, بھائی توجہ رہے. اور اب مقام نبوت کتنا قریب, کتنا قریب نہیں معلوم. اور اب میرے رسول نے آواز دی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کتنی افضل نہیں معلوم. تو دیکھو ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, والاحسان, اور تمہیں یہ عدل سے بلند منزل ہے, تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. اگر بدلے میں بدلہ دے دو عدل ہے, اگر بڑھ کے نیکی کرو احسان ہے. بدلے میں بدلہ دو, عطا کے بدلے میں عطا, عدل ہے. بڑھ کے نیکی کر دو احسان ہے. تمہارا معاشرہ تو بدلے کا معاشرہ ہے, وہ ہمارے یہاں تعزیت میں نہیں آئے تو ہم اس کے یہاں تعزیت میں کیوں جائیں؟ انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم انہیں سلام کیوں کریں؟ بھائی اسلام کہتا ہے, توجہ رہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نماز میں ہو, اب عدل سے آگے کی منزل احسان کی, اگر نماز میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں ہو نا, اور اتنے میں کوئی بندہ آ جائے اور تمہیں سلام کرے تو روکو نماز کو, جواب سلام دو. اس کا نام ہے عدل, شریعت کا عدل, کہ ایک طرف بندہ اللہ سے جڑا رہے, دوسرے طرف وہی بندہ دوسرے بندوں سے جڑا رہے. اسلام عدل کا معاشرہ ہے, اسلام احسان کا معاشرہ ہے, اسلام نیکی کا معاشرہ ہے. بھائی دیکھ رہے ہو, سلام کرنے والا اور جواب سلام دینے والا, جاؤ دیکھو روایتوں میں, اور میں متفق بین الفریقین روایت ہدیہ کر رہا ہوں. سلام کرنے والا, جواب سلام دینے والا. سلام کرنے والا پہلے جائے گا, جواب سلام دینے والا بعد میں جنت میں جائے گا. جبکہ تمہیں معلوم ہے اور بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. مستحب والا پہلے جائے گا, واجب والا بعد میں جائے گا. تو اب احسان یاد رکھو گے, احسان کے معنی ابتدا میں سبقت کرنا, احسان کے معنی پہل کرنا, بغیر استحقاق کے دینا, یہ احسان ہے. بھائی اگر یہ سمجھ گئے ہو تو ایک جملہ یاد رکھو, اگر قرآن میں حکم آ گیا کہ رسول کی مدد کرو تو نزول آیت کے بعد حکم پر عمل کرنا اطاعت ہے, آیت کے نزول کے بعد انکار کرنا بغاوت ہے, اور نزول آیت سے پہلے اگر کوئی مدد کر دے تو احسان ہے. مقام عادل سمجھ میں آیا, عادل اور احسان. اب بات یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے, جہاں عادل ہوگا وہی علم ہوگا, جہاں عادل ہوگا وہی علم ہوگا. دلیل مانگو, سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا 18ویں آیت, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. صاحبان علم وہ ہے جو عدل پہ قائم ہے. تو یاد رکھو گے نا, جہاں عادل ہوگا وہاں علم ہوگا, اور جہاں علم ہوگا وہاں نور ہوگا, اور علم نور. پیغمبر کا ارشاد, العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے, علم نور ہے, اللہ جس کے دل میں چاہے ڈال دے. تو جہاں عدل ہوگا وہاں علم ہوگا, جہاں علم ہوگا وہاں نور ہوگا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو ایک مرتبہ سورہ نور میں آواز دی, اللہ نور السماوات والارض. اس آیت کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ ایک طاق ہے,
उस ताक में एक चिराग है। अल मिसबाह फी ज़ुजाजतिन, वो चिराग एक शीशे के फ्रेम में है। अल ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो शीशा रोशन चमकते हुए सितारे की मानिंद चमक रहा है। कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या, और उस चिराग को तेल जैतून के एक मुबारक दरख्त से फराहम हो रहा है। देखो ये तर्जुमा ज़हन में रखना, कुरान मजीद की मुश्किल तरीन आयत में इस आयत का शुमार है। फिर सुनना, अभी मैंने आयत पूरी नहीं पढ़ी और पूरी पढ़ूंगा भी नहीं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों का और ज़मीन का नूर है। मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या। अल्लाह का नूर, उसकी मिसाल ये है कि एक ताक है, उस ताक में चिराग है, उस चिराग के ऊपर एक फानूस है शीशे का, वो शीशे का फानूस रोशन सितारे की तरह चमक रहा है। यहाँ तक तो आ गए ना। और उस चिराग को तेल की जरूरत तो है। उस चिराग को एक मुबारक शजरे से, एक मुबारक दरख्त से तेल फराहम हो रहा है। वो दरख्त न मशरकी है न मगरबी है। यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ, और वो तेल इतना लतीफ है कि उसे आग की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रोशन है। जहां नूर हो वहां नार का गुजर नहीं है। वलो लम तमससहु नारुन, अगरचे आग उसे मस भी न करे फिर भी वो रोशन है, उसको आग की जरूरत नहीं है। नूरुन अला नूर, अगर अब भी नहीं समझे अल्लाह कह रहा है तो नूर के ऊपर नूर है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, एक मरतबा इस आय मुबारका को मुझसे सुने और गिन ले के नूर कितनी मरतबा आया है। अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलो लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर यादिल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ। 5 मरतबा आए नूर में नूर का लफ्ज़ आया है। अब देखो, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये कुरान मजीद की मुश्किल तरीन आयत में है, लेकिन ज़रा सा डिकोड करने के लिए अपने नौजवान दोस्तों को ग़ज़ाए फ़िक्र दे दूं। कहा कि ये जो नूर है ये न मशरक़ी है न मगरबी है। मतलब क्या हुआ? जाओ, कुरान ने मशरिक़ और मगरिब का इस्तेमाल किया है। जब मरियम ईसा को पैदा करने के लिए चली हैं तो कहा फंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, मरियम मशरिक़ में गई तो ईसाइयत मशरिक़ी है। मा कुंता बिजानिबिल ग़रबिय्य मिन अत्तूर इज़ क़ज़यना इला मूसा अल-अमर, हमने तौरात तूर के मगरबी हिस्से में नाजिल की। तो ईसाइयत मशरिक़ी है, यहूदियत मगरबी है, मोहम्मद न मशरिक़ी है न मगरबी है। अल्लाह नूर, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर। वमा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा। हबीब, किताब नूर है, ईमान नूर है। अल्लाह नूर, अल्लाह का कुरान नूर, ईमान नूर। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतालिक आपका फतवा क्या है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। हमने तुम्हारे पास 2 चीजें भेजी हैं, एक नूर है, एक कुरान है। अब कुरान को अलग बयान किया तो ये आने वाला नूर है कौन अगर मोहम्मद नहीं है? अब गुफ्तगू रुक जाएगी, लेकिन इन आयात को ज़हनों में महफूज रखना। अल्लाह नूर, अल्लाह का कुरान नूर, ईमान नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर। क्या जरूरत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को नूर बनाने की? थी जरूरत। वो हल्की सी तजल्ली थी। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल खर्रा मूसा साइक़ा जअलहु दक्का। जब वो हल्की सी तजल्ली नूर की चमकी है तो मूसा बेहोश हो गए, तूर के परखचे उड़ गए और मूसा के सहाबी जल गए। अमल एक है, तजल्ली का आना, रद्द अमल 3 है। तजल्ली आई, भाई तजल्ली सामने से आई। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखलाई पहाड़ पर, जअलहु दक्का, तो उस तजल्ली ने पहाड़ के परखचे उड़ा दिए। खर्रा मूसा साइक़ा, मूसा बेहोश होकर गिर गए। ये 2 बयान तो कुरान में है और सीरत अंबिया ने लिखा कि सहाबे किराम जो मूसा के थे वो जल गए। तो अमल एक है,
रद्द अमल 3 हुए। तूर सुरमा बना, मूसा बेहोश हुए, मूसा के सहाबी जल गए। अगर मूसा सहाबा जैसे होते या सहाबा मूसा जैसे होते तो अमल एक होता। भाई अजीब बात है, मूसा के साथी हैं, मूसा के दोस्त हैं, मूसा के पहलू में, मूसा के करीब है, फिर भी जल गए। यानी साथ होना जलने से नहीं बचाया करता। वो हल्की सी तजल्ली थी, मूसा को बेहोश कर दिया। कुरान तो पूरा नूर है, तजल्ली नहीं है, नूर है। वो अगर किसी मिट्टी के पुतले पे उतर आता, वो अगर किसी मिट्टी के पुतले पे उतर आता तो हशर क्या होता। इसलिए अगर कुरान नूर तो मेरे मोहम्मद का सीना भी नूर। फहरिस्त तो याद रखोगे ना, अल्लाह नूर, कुरान नूर, ईमान नूर, मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर। क्यों नूर? इसलिए कि कुरान को अपने सीने पर रोकना है। तो अब अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से चले जाएं तो फिर कुरान का वारिस कौन हो? मिट्टी का पुतला? एक सवाल है ना, कॉमन सेंस का सवाल कि अब रसूल के बाद कुरान का वारिस कौन हो? अगर वारिस मिट्टी का पुतला हो जाए तो उसके परख्ते उड़ जाएंगे। तो अब बाद मोहम्मद भी नूर की जरूरत है। तो अब दलील लेके जाओ। कुरान ने कहा वमा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा। ईमान नूर है। कुरान ने कहा ईमान नूर है, और मोहम्मद ने कहा बरदल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्लह। एक नहीं, 12 के 12 नूर है। क्या क्या ज़ियारत वारसा का जुमला ज़हनों में महफूज नहीं है? अशहदो, हुसैन की ज़ियारत, अशहदो अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखते वल अरहामिल मुतहरते लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बेअंजासिहा। फर्जंदे रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आप बुलंद तरीन सुल्बों में और पाकीज़ा तरीन रहमों में नूर थे, नूर हैं, नूर रहेंगे। लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बेअंजासिहा, और आपको जाहिलियत की किसी नजासत ने मस भी नहीं किया। करबला नूर और जाहिलियत की जंग।